سبيل الدموع سبيل مريح. وہ جو غیبت میں لگی ہوئی تھی وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے میں لگ جائے گی. آپ نے اپنے بہن کو یہاں سے جا کر بتایا کہ بہن آج میں نے نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کی فضیلت سنی ہے. جو شخص نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں گے صبح اور شام 100 مرتبہ اللہ رب العزت ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں گے. اب بہن کو بھی آپ نے غیبت سے بچایا، اپنے والدہ کو بھی آپ نے غیبت سے بچایا، اپنی ماں کو اور اپنے گھر والی کو جو رفیقہ حیات ہے ان کو بھی آپ نے غیبت سے بچایا. کیا ہے؟ ان کا جو پٹلی ہے اس کو بدلنا ہے. پہلے غلط پٹلی پہ جا رہی تھی، دوسروں کی غیبت کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، اور جب باتیں ختم ہو جاتے ہیں تو الٹی سیدھی بہتان بھی لگاتے ہیں عورتیں. آپ نے اس کا پٹلی بدل لیا، ان کو ان کے ہاتھ میں تسبیح دے دیے، اور انہوں نے غیبت کے بجائے صبح بھی 100 مرتبہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا شروع کیا، شام کو بھی نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا شروع کر دیا. اور اسی طریقے سے آپ نے ان کو فضیلت سنایا کہ جو اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کریں گے، جو اللہ جل جلالہ کے ذکر اذکار کریں گے، علماء کرام نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب نصیب ہوگا. اے میری ماں، اے میرے بہن، اے میرے بچی، اے میرے بیوی، آپ اگر اپنے زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے گی تو اللہ رب العزت آپ کو اطمینان قلب نصیب فرمائے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا. آپ نے اس کی جو زبان غیبت کی عادی تھی، جھوٹ کی عادی تھی، اس کو آپ نے اللہ کے ذکر میں لگایا. فضیلت سنایا کہ جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو اللہ رب العزت جنت کے اندر ان کے لیے ایک درخت لگائے گا. عورتوں کو باغات کے بہت بڑے شوق ہوتے ہیں، بھائی ہمیں پارک لے جاؤ، ہمیں پکنک کے لیے لے جاؤ، وہاں پہ درختیں ہیں، وہاں پہ سوئمنگ پول ہے، وہاں پہ وہ سرسبز علاقہ ہے. ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، اور خاص کر جو عورتیں ہیں وہ بہت زیادہ لالچی ہوتے ہیں. تو آپ ان کی لالچ کو ختم نہیں کر سکتے. آپ ان کی لالچ کو اسلامی بنا لیں، اس کا ذہن آپ اسلامی بنا لیں کہ میرے ماں جس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اس کو جنت میں ایک ایسا درخت اللہ رب العزت لگائے گا کہ اس درخت کے سائے کے نیچے 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اب اس کا شوق بڑھ گیا. اگر وہ صبح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے تو ان کے کتنے درخت لگ جائیں گے. اور کس نے فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو سچے خبریں ہم تک پہنچا رہے تھے، جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، ان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو نے اپنی ماں کا جو عادت تھا غیبت کا، جھوٹ کا، بہتان کا، وہ آپ نے چینج کر کے بدل کر کے ان کو اللہ کے ذکر میں لگایا. میری ماں، میرے بہن، میرے بچی، میرے بیوی، آج میں نے مولوی صاحب سے سنا کہ جو شخص اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے ہیں، ندامت کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسا انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. آپ نے استغفار کی فضیلت ان کو سنائی کہ جو بھی انسان خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو وہ اللہ رب العزت سے معافی چاہے اور معافی طلب کرے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ان کو ایسا معاف کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو صدق دل سے گناہوں سے توبہ کرے میں ایسا ان کو معاف کروں گا، ایسا ان کے خطائیوں کو صفائی کے ساتھ دھو لوں گا
کمن لا ذنب لہ، کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے یہ فضیلت استغفار کی، اپنی والدہ کو سنایا، اپنے بہن کو سنایا، اپنے بیوی کو سنایا، اپنے بچی کو۔ ان کا جو زبان غیبت کی عادی تھی، جھوٹ اور بہتان کی عادی تھی، ان کو آپ نے تبدیل کر کے اللہ کے ذکر میں لگایا۔ اب پہلے جب آپ گھر جاتے تو ہر وقت کسی نہ کسی کا غیبت، اب جب آپ نے ان کے اوپر محنت کر لیا، اپنی بیوی پر، اپنے بہن پر، اپنی بچی پر، آپ نے ان کو نبی علیہ السلام کے درود شریف کی فضیلت سنائے، ان کا زبان درود شریف کی عادی ہو گئی۔ آپ نے ان کو اللہ جل جلالہ کے بڑائی کی، اللہ جل جلالہ کے ذکر کی فضیلت سنائے، ان کے زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر جاری ہوا۔ آپ نے اپنے بہن کو، اپنے بیوی، اپنی ماں، اپنی بچی کو استغفار کے، گناہوں کی ندامت کی فضیلت سنائے۔ اب وہی بہن ہے، وہی بچی ہے، وہی بیوی ہے، لیکن پہلے غیبت کرتی تھی، اب ہر وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں پہ ندامت، پشیمان ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مانگتی ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ واتوب الیہ، یا اللہ میں آپ کے دربار میں رجوع کرتی ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ اگر ان کے اوپر آپ نے محنت کر لیا، ایک تو آپ کو اتنا بڑا ثواب مل گیا کہ آپ نے ان کو غیبت سے بچا کے اللہ کے ذکر میں لگایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پہ لگایا، اور اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کرنے پہ لگایا۔ پہلے وہ گناہ پہ گناہ کرتی تھی، گناہ پہ گناہ، غیبت پہ غیبت، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اب ایک تو وہ گناہ سے رک گئے، اور دوسرا فائدہ آپ کے محنت کی وجہ سے کیا ملا کہ وہ اللہ کے ذکر میں شروع ہو گئے۔ آپ نے ایک بڑا زمین خریدا، کیا خریدا؟ بنجر زمین خریدا۔ اب اس کے اندر جو ہے ککر کے درخت ہے، کانٹے ہیں، مختلف جو ہے اس کے اندر ایسے جڑی بوٹیاں ہیں کہ اس سے انسان کا گزرنا مشکل ہے۔ اب زمین کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ پانی ڈالیں گے، یا قدرتی بارش برسے گا، یا ندیوں سے پانی آئے گا، تو وہ زمین جو ہے اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو اگائیں گے۔ اگر اس کے اندر کیکر کا بیج ہے تو وہ کیکر اگے گا، کانٹوں کا بیج ہے تو کانٹے اگیں گے۔ آپ نے کیا کیا؟ 5-6 ایکڑ زمین خرید لیا۔ کیا خرید لیا؟ زمین آپ نے خرید لی۔ اب اس زمین کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسے نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ آپ نے ٹریکٹر والے سے بات کرنا ہے، سارے کانٹے مانٹے بالکل صاف کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سارے کانٹے، سارے جھاڑیاں، سارے کیکر سب کے سب ختم کر کے زمین کو بالکل صاف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا محنت کیا ہوتا ہے؟ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے اندر وہ ان کی مرضی ہے، انار کے درخت لگائے، انگور کے درخت لگائے، سیب کے درخت لگائے، پپیتے کے درخت لگائے، ناریل کے درخت لگائے، چیکو کے، ہر موسم کے لحاظ سے اس کے اندر پل ہے۔ مالک سمجھاتے ہیں، جو زراعت کے دانشور حضرات ہیں وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ اس وقت کپاس کا فصل آپ جو ہے اس میں اگائے، اس میں آپ کو کپاس ہی کپاس اگے گا۔ اس وقت آپ اس کے اندر گندم ڈالے تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ گندم کا فصل جو ہے آپ کو جو ہے اگائے گا یہ زمین۔ آپ نے ان کے مشورے سے اسی وقت پانی دیا، اور گندم کا بیج آپ نے ڈال دیا۔ اور گندم کا بیج ایسا نہیں ڈالا کہ آپ نے ایک ایک دانے کو نہیں، ایسے ہی ڈال دیا اللہ کے نام پہ۔ اب وہاں اس کو سیدھا کرنا، اس سے جو ہے وہ بال نکلنا، اس کے جو فصل تیار ہونا، یہ سب کام کس کے ہے؟ اللہ جل جلالہ کی۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں، آپ نے کسی بیوی سے شادی کیا، وہ بالکل جاہل ہے، گنوار ہے، ان پڑھ ہے، دین سے ناخبر ہے، سمجھو آپ نے ایک زمین خرید لی، لیکن اس کے اندر جو ہے ککر ہے، بڑے بڑے جو ہے سام بچھو والی چیزیں موجود ہے۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا ذہن آپ نے بنانا ہے۔
اس کو آپ نے ایک ایک دینی مسئلہ سکھانا ہے. کبھی حدیث کی فضیلت جو ہے درود شریف کی آپ نے ان کو سنائی, کبھی آپ نے اللہ جل جلالہ کی ذکر کی فضیلت سنائے, کبھی آپ نے گناہوں پہ ندامت کا فضیلت ان کو سنائے. کرتے کرتے آپ نے کیا کر دیا, وہ سارا زمین کا جو کیکر تھا اور وہاں پہ سام بچھو والے ماحول تھے وہ سب آپ نے صاف کر دیا. کیونکہ ان کے جو دماغ ہے وہ کمپیوٹر ہے, اس کی میموری میں کیا ہے, ان کے ذہن میں گانے ہیں, ان کے ذہن میں ڈانس ہے, ان کے ذہن میں جھوٹ ہے, ان کے ذہن میں غیبت ہے, ان کے ذہن میں دو عورتوں کے لڑانے کا سلیقہ ہے. یہ کام عورتوں کو بہت اچھا آتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جس طریقے سے زمین خرید کر اس کے اندر ہل چلایا, اس کی صفائی کی, آپ سب سے پہلے ان کے جو من کے اندر چیزیں ہیں ان سب کے خلاف آپ نے بات کرنا ہے کہ دیکھو غیبت کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے, جھوٹ بولنے کا اتنا بڑا گناہ ہے, اور اسی طریقے سے زنا کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے, اور اسی طریقے سے ڈانس کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے, گانے سننے گانے بجانے کے اتنے بڑے گناہ ہیں. آپ نے ان کی کیکر کا اور ان کے اندر جو سام بچھو ہے ان کے سب کے جو ہے آپ نے خلاف بولنا ہے. پہلے اس کو اس بات پہ تیار کرے کہ جو 20-25 سال آپ کے اوپر محنت ہوا ہے وہ غلط محنت ہوا ہے. پہلے اس کو اپنے گناہوں کے اوپر ملامت کرے. جب وہ اس بات پہ تیار ہو جائے کہ ہاں واقعی میں تو گناہگار ہوں, میں تو خطا کار ہوں, میں نے تو 20-25 سال غیبت کی ہے, جھوٹ بولا ہے, دوسروں کو لڑایا ہے, ڈانس کیا ہے, گانے بجائے ہیں, اب میرا کیا بنے گا. آپ نے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ ہر چیز کا تم نے حساب دینا ہے. ایسا قیامت آئے گا اس کے اوپر, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایسا عدالت قائم ہونے والا ہے جس کے اندر آپ نے ذرا جو بھی آپ نے منہ سے بولا ہے اس کا بھی آپ نے حساب دینا ہے, جو آپ نے کانوں سے سنا ہے اس کا بھی آپ نے حساب دینا ہے, جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کا بھی آپ نے حساب دینا ہے. اب اس کو آپ نے خوب ملامت کر دیا, یار میں نے جو سنا ہے وہ تو ہر وقت غیبت ہی سنا ہے, میں نے تو ہر وقت جھوٹ سنا ہے, میں نے تو ہر وقت جو ہے گانے سنے ہیں. اور جو زبان سے, بھائی زبان سے تو ہر وقت میں گالی بکتی تھی, گالی بکتا تھا, میں تو زبان سے ہر وقت جو ہے گانے بولتا تھا یا بولتی تھی, خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو. میں نے تو ہر وقت اپنی زبان سے 2 آدمیوں کو 2 عورتوں کو لڑانے کا سلیقہ سیکھا ہے. اب میرا کیا بنے گا. آپ نے اس کے خلاف کیا کرنا ہے, اس کو صحیح فصل دینا ہے. جیسے میں نے عرض کیا, اب آپ نے اس کو کپاس کی فصل کا فضیلت بتانا ہے کہ بھئی آپ کپاس اس زمین کے اندر اگا لیں, آپ اس کے اندر جو ہے گندم اگا لیں, آپ اس کے اندر پپیتا, ناریل اور اسی طریقے سے سیب انار کے درخت لگا لیں, تو کیا ہوگا, آپ کا یہ فصل تیار ہو جائے گا, اس سے آپ کو فائدہ ملے گا. کیا مطلب, آپ نے ان کو نماز کی فضیلت سنانا ہے کہ چلو بھائی 20 سال 25 سال آپ نے نماز اپنے والدہ کے گھر نہیں پڑھی ہے, آپ یہاں پہ نماز شروع کرو. وہ خاتون جو آپ کے گھر آئی ہے وہ یہی کہے گی کہ میں نے تو نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں وہ مجھے یاد ہی نہیں ہے. تو آپ ایک ایک لفظ کر کے ان کو سکھاؤ, پہلے کلمہ سکھاؤ, پھر اس کے بعد نماز آہستہ آہستہ سکھاؤ, پھر دین کے مسائل سکھاؤ, پھر جیسے میں نے شروع میں عرض کیا درود شریف کی فضیلت, درود شریف کی فضیلت سناؤ, اور اللہ جل جلالہ کی ذکر کی فضیلت سنائیں, اور اسی طریقے سے اپنے گناہوں پہ ندامت کا, اس پہ توبہ اور استغفار کے, اور ان پہ اللہ رب العزت کے جو رحمت ہے وہ ان کو سنائے. کہ آپ مایوس نہ ہونا, اللہ جل جلالہ بہت بڑا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے اصلاح کے لیے قرآن بھیجا ہے, آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ,
اللہ جل جلالہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور آپ کا جو بھی سابقہ گناہ ہے اس پہ پکا سچا توبہ کر لے۔ نتیجہ کیا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے صدق دل سے توبہ کیا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسا اس کا جو عمل نامہ ہے وہ صاف ہو جائے گا کہ انہوں نے کبھی گانا سنا ہی نہیں ہے، کبھی قانون سے جو ہے غلط بات سنا ہی نہیں ہے، کبھی اپنے زبان سے غلط بات بولا نہیں ہے۔ اس طریقے سے پھر کیا ہوگا؟ ان کا من بنے گا وہ عورت جس کو 24 گھنٹے ماحول ملا تھا غیبت کا، جھوٹ کا، بہتان کا، وہی خاتون جب تو مسجد سے جائے گا اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگا، وہی خاتون جو ہر وقت ڈانس کرنے والی تھی اور ہر وقت آپ سے الٹے سیدھے فرمائشیں کرنے والی تھی، وہی خاتون جب آپ گھر جائیں گے ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، اور جب آپ گھر جائیں گے اسی خاتون جو کہ بالکل ناکارہ آپ نے بنجر لے کے آیا، اس خاتون کو آپ دیکھیں گے وہ مسئلے کے اوپر بیٹھی ہوگی، اللہ کی ذکر کری۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرا گھر جنت کا باغیچہ بن جائے تو اپنے گھر والوں پہ محنت کرو، گھر والوں کو نماز کی فضیلت سناؤ، گھر والوں کو قرآن کی فضیلت سناؤ، گھر والوں کو اللہ جل جلالہ کی ذکر کی فضیلت سناؤ، گھر والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت سناؤ، اور گھر والوں کو اپنے میاں کی خدمت، اپنے والد کی خدمت، اپنے بھائی کی خدمت، اپنے آس پڑوس کی خدمت کی فضیلت سناؤ، تو آپ کا گھر جو ہے جو آپ کے لیے درد سر بنی ہوئی تھی وہی خاتون آپ کے لیے مہربان بنے گی۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں یا تو عالم بنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک۔ کیا فرمایا؟ یا عالم بنو، قرآن پاک کا عالم بنو، حدیث پاک کا عالم بنو۔ اگر عالم نہیں بن سکتے او متعلما تو طالب علم بنو، کسی مولوی کے سامنے بیٹھ جاؤ، کوئی سیکھنے سکھانے کا عمل شروع کرو۔ جیسے تبلیغ والے اس دور میں ہمیں کون سا مدرسہ قبول کریں گے؟ اس دور میں ہمارے لیے سب سے بہترین مدرسہ وہ تبلیغی جماعت ہے، اس میں بوڑھا بھی جاتا ہے، جوان بھی جاتا ہے، خواتین بھی جاتے ہیں، ہر قسم کے لوگوں کے لیے بہترین مدرسہ ہے۔ تو یا طالب علم بنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا طالب علم بنو، او مستمعان، نہ طالب علم بن سکتا ہوں نہ عالم بن سکتا ہوں تو پھر کان لگا کے ان کی باتیں سنو۔ جیسا ہم کہتے ہیں جمعے والے دن پہلے آیا کرے، تھوڑا دین کی باتیں سنیں، جہاں پہ کہیں پہ ذکر کی محفل ہو وہاں پہ جو ہے شرکت کی کوشش کرے، جہاں پہ تبلیغ والے آ جاتے ہیں وہاں پہ جانا چاہیے، جہاں پہ خانقاہ میں جو ہے اللہ کی بڑائی بیان ہوتے ہو وہاں پہ جایا کرے، اور کچھ نہ ہو یہ شب جمعے میں جایا کرے۔ او مستمعان، یا ان کی سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے خادمن، یا ان کی خدمت کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو او محبن، ان کا دل میں محبت ڈالو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں، میں تو خطا کار ہوں، سیاکار ہوں، میں تو نہ عالم بنا نہ طالب علم بنا نہ ان کا خادم بنا، یا اللہ ان کا محبت میرے دل میں ہے، یا اللہ مجھے ان جیسا بنا دے۔ او محبن، یا ان کی محبت دل میں رکھو۔ آخر میں کیا فرمایا؟ ولا تکن خامسا فتہلک، پانچواں نہ بنو ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچواں کیا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ بغض رکھنا، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نفرت سے پیش آنا، ان کے راستے میں کانٹے بچھانا، ان کے لیے رکاوٹ پیدا کرنا۔ کہا کہ جو شخص ایسا کرے گا تو تبت یدا ابی لہب، اس آیت کے روشنی میں وہ انسان، اس کا حشر جو ہے ابو لہب اور اس کی بیوی کے ساتھ ہوگا۔
کیونکہ اس کی بیوی کانٹے بچھاتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں. قرآن پاک میں آتا ہے، آخری پارے میں ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، کہ وہ عورت وہ نبی علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. ایک وقت ایسا آیا کہ وہی رسی جس میں وہ لکڑی جو ہے پاڑوں سے باندھ کے لاتی تھی، اسی رسی کو اس کے گلے میں ڈال کے اللہ نے اس کو ختم کر دیا. تو جو انسان علماء کے ساتھ، طالب علم کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے ساتھ، خانقاہ والوں کے ساتھ، جہاں سے ہمیں دین مل رہا ہے، ان کے ساتھ نفرت کرے گا، ان کا حشر ابو لہب اور ان کی بیوی کے ساتھ ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے. اللہ رب العزت جو باتیں میں نے کیے اس پہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی.